کہ مدینے سے جب آپ نکلے ہیں تو کسی جنگ کا کسی کو خیال کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا. پیش نظر تھا اس قافلے کا راستہ روکنا کہ جو آ رہا تھا شام سے واپس ابو سفیان کی سرکردگی میں، جو جب جا رہا تھا تو حضور نے تعاقب کیا تھا لیکن وہ بچ کر نکل گیا تھا. اسی لیے کسی نے اہتمام نہیں کیا کہ وہ اسلحہ ساتھ لے. اندازہ تو کیجئے 313 افراد میں سے صرف 2 کے پاس تلواریں تھیں، اسلحہ بھی نہیں لیا. کیا کرنا؟ قافلے کو جا کر جو ہے روکنا ہے، قافلے کو لوٹنا ہے کہہ لیجیے. لہذا کو کثیر تعداد جو بھی گئی ہے وہ اسی خیال سے نکلی اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. باطل سے گویا کہ جنگ تو پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی. جیسے ہی حضور نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ کے اوپر تشدد شروع ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تصادم تو ہے، صرف یہ ہے کہ پہلے وہ تصادم ذہنی اور فکری سطح پر تھا صرف، یا وقت یک طرفہ تشدد تھا اس میں کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی جوابی کارروائی کرنے کی. اب یہ تصادم 2 طرفہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا موقع آ گیا، مرحلہ آ گیا. اور اس انقلاب کی تکمیل کے لیے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے پش. ایک تو PUSH پش، کسی چیز کو دھکا دینا، ایک ہے PUTCH. یہ پش جو ہے یہ ہے کسی بھی مہم میں پھر آخری حلہ بولنا. تو یہ پش جو ہے انقلابی جد و جہد کا فائنل پش جو ہے وہ ہے یہ آرم کانفلکٹ. اور اس کا بھی آغاز اس ایکٹیو ریزسٹنس کے نتیجے میں جو حضور نے 1 سال تک جاری رکھا، اس کے نتیجے میں یہ 1000 کی فوج نکلی. حضور جب اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر تقریباً درمیان میں تھے مدینے اور بدر کے، وہاں حضور کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ مکے سے ایک لشکر بھی چل چکا ہے، بڑا طاقتور لشکر. اور ساتھ ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وعدہ ہے کہ ایک تو وہ جو اوپر سے قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور ایک جو جنوب سے آ رہا ہے لشکر، ان 2 میں سے ایک پر ہم ضرور مسلمانوں کو فتح دے دیں گے. یہ وحی جب حضور پر آ گئی اور آپ کو اطلاع مل گئی کہ مکے سے تو قریش کا ایک فوج نکل آئی ہے، مسلح، کیل کانٹے سے لیس، پوری تیاریوں کے ساتھ. اب آپ نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی اور آپ نے مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ دیکھو ہم نکلے تھے اس کام کے لیے، لیکن اب صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش آ گئی ہے. وہ قافلہ بھی آ رہا ہے اور ادھر سے لشکر بھی آ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان میں سے ایک پر لازماً اللہ ہمیں فتح عطا کر دے گا. تو بتاؤ کہ ہم کدھر چلیں، لشکر کی طرف چلیں یا قافلے کا پیچھا کریں؟ اس کو آپ جدید اصطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھیوں کے مورال کو ریڈ کرنے کی حضور کی طرف سے ایک کوشش تھی. پتہ چلے ساتھیوں کا مورال کیا ہے، کیا عالم ہے، ان کا حوصلہ کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کی امنگیں کیا ہیں. آیا وہ ڈر جاتے ہیں یہ سن کر کے لشکر آ رہا ہے، قریش کا لشکر؟ قریش کا تو یوں سمجھیے کہ اس کا لفظ ہی ایک دہشت پیدا کرنے والا تھا عرب کے اندر. قریش، ان کا لشکر اور تیاری کے ساتھ پوری طریقے سے کیل کانٹے سے لیس، یا یہ ہے کہ ان کے اندر اس کیفیت سے اور استقامت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب وقت آیا، اب وقت شہادت آیا ہے، اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنا جو مقصود و مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو حضور نے جب یہ مشورے کے لیے بات رکھی، یہ بات بڑی اہم ہے، بڑی پیارا واقعہ ہے یہ سیرت کا. مہاجرین میں سے کئی افراد نے کھڑے ہو کر تقریریں کی بڑی جوشیلی. حضور جو حکم آپ کا ہو آپ بسم اللہ کریں، ہم تیار ہیں، ہر شے کے لیے تیار ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا. حضرت ابو بکر نے تقریر کی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی. حضرت عمر نے تقریر کی، اب بھی حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی. فرمایا بھائی دو مشورہ دو، آپ لوگ مشورہ دیجئے. پھر حضرت مقداد ابن الاسود نے جو تقریر کی ہے وہ بڑی پیاری ہے کہ حضور ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے جنگ کے وقت کہہ دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے، ہم جنگ نہیں کریں گے. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
خدا کی قسم آپ بسم اللہ کریں، جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا۔ حضور ان کی بات کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے، پھر فرما رہے ہیں اشیرونی، مجھے مشورہ دو بھائی۔ اب یہ بات جو ہے انصار کی سمجھ میں آ گئی کہ حضور کا روح سخن ہماری جانب ہے، کیونکہ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنے اہل و عیال کی طرح۔ ابھی مدینے پر حملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ حضور آگے بڑھ کر نکل آئے ہیں مدینے سے، اور جنگ مدینے سے باہر ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ اسٹرکٹ سینس میں انصار پابند نہیں تھے اپنے اس معاہدے کی روح سے کہ حضور کا ساتھ دیں، اور ظاہر بات ہے کہ اب جو سچویشن پیش آ گئی تھی صرف مہاجرین کی نفری کافی نہیں تھی، 80-85 مہاجرین تھے، باقی سب کے سب تو انصار تھے، ان میں 313 وہ کفایت نہیں کرتے تھی اس سچویشن جو اس وقت پیش آ گئی ہے۔ لہذا حضور بار بار کہے تو سمجھ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی پیاری تقریر ہے ان کی یہ، کأنک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے، فإنا آمنا بک وصدقناک، تو ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، وہ بیعت عقبہ والی بات کو آپ بھول جائیے۔ جب اب ایمان لے آئے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول اور نبی مانا ہے، تو ہمارے لیے آپشن کون سا ہے؟ وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن۔ خدا کی قسم اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے، ہم سب کے سب آپ کے پیچھے سمندر میں اتر جائیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برق الغماد تک پہنچ جائیں گے، یمن کا ایک شہر، اور اپنی جو سواریاں ہیں یہ اونٹ اور اونٹنیاں انہیں اس طویل سفر کی وجہ سے لاغر کر دیں گے، لیکن آپ جہاں حکم دیں گے آپ بسم اللہ کیجئے۔ اس پر آتا ہے کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی کے اور بشاشت کے آثار، کہ یہ جو جماعت میں نے تیار کی ہے اتنی محنت سے، دعوت اور تربیت اور تنظیم کے مراحل جو میں گزار کے لایا ہوں، یہ جماعت اب تیار ہے فی الواقع اس آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے، اب ہم پوری طریقے سے فٹ ہیں۔ اس پر آپ کے چہرے پر بشاشت آئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا تو چلو پھر بدر کی طرف۔ اب یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ قافلہ تو بدر کی وادی میں داخل ہی نہیں ہوا، ابو سفیان اس کو لے کر پہاڑی سلسلے کے ادھر مغرب کی طرف سے ہوتے ہوئے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ لمبا سفر کر کے بچ کے نکل گئے۔ اور یہ جب جو لشکر آ گیا قریش کا، اور جب پڑاؤ ہے، صرف میں اس کے بھی 2 واقعات آپ کو سنا دوں کہ جب پڑاؤ پڑا ہوا ہے تو وہاں اطلاع پہنچ گئی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، ابو سفیان کا پیغام آ گیا کہ میں قافلے کو بحفاظت لے کر مکے پہنچ گیا ہوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا پھر وہی ہاکس اینڈ ڈوز کا معاملہ۔ ڈوز نے یہ سوچا کہ اب خوریزی کاہے کے لیے، ہم تو نکلے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ تو پہنچ گیا۔ لیکن جو ہاکس تھے ان کو تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تو ہمیں موقع مل گیا، گاڈ گیون اپارچونٹی، یہ ڈوز ہماری بات چلنے نہیں دے رہے تھے، اب جو ہے اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، مدینہ یہاں سے صرف 80 میل دور ہے، ہم کہاں سے کہاں تک ہو کر یہاں پہنچ گئے ہیں، تو اب تو موقع ہے، اب یہاں سے واپس جانے کا کیا سوال۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ گئے عتبہ کے پاس۔ کیا عتبہ؟ دیکھیے ہمارا جو وہ قافلہ تھا وہ تو بچ کے جا چکا ہے، اب یہ خامخواہ کی خوریزی اور جنگ کاہے کے لیے؟ آپ کی حیثیت یہ ہے قریش کے ہاں کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہیں تو جنگ اب بھی رک سکتی ہے۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، بات تو تمہاری صحیح ہے، اچھا چلو چلتے ہیں ابو جہل کے پاس، وہ ہی واز دی چیف آف دی ہاکس۔ وہاں جا کر بات کی، اور وہ شخص جو تھا پھر اس نے پینترا بدلا، تانا دیا عتبہ کو۔ عتبہ کے بیٹے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایمان لا چکے تھے، حضور کے ساتھ تھے۔ ہاں معلوم ہوتا ہے عتبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی طاری ہو گئی ہے۔ اب یہ عرب کے لیے بہت بڑا طعنہ تھا۔
دوسری طرف اس نے یہ کیا کہ وہ جو ایک مارا گیا تھا وادی نخلا میں ایک مشرک، اس کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کے قاتل جو ہیں وہ اب سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ اس نے فوراً کپڑے پھاڑے، وہاں کا جو ان کا ایک قبائلی رواج تھا، چیخنا چلانا شروع کیا، اپنے اس مقتول بھائی کا نام لے کر کے اس کا انتقام، اس کا قصاص لے کر جائیں گے، وہاں سے نہیں جائیں گے واپس یہاں سے۔ عتبہ نے بھی اس طعنے کا جواب دیا کہ یہ صبح معلوم ہوگا کہ کون کاورڈ ہے، کون بزدل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عتبہ کو یہ بات کھا گئی، وہ چونکہ نسبتاً شریف النفس لوگوں میں سے تھا، یعنی عمر کے اعتبار سے بھی بزرگ، ویسے بھی تباہیں ہیں ہر ایک کی، جیسے کہ وہ شعر ہے کہ نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔ نہ اہل ایمان میں سے سب ایک درجے کے تھے، برابر کے تھے، نہ کفار میں سب ایک درجے کے تھے۔ کافروں میں انتہائی سخت معاند بھی تھے، اور کافروں میں وہ شخص بھی تھا جنہوں نے حضور کو پناہ دی تھی، جبکہ آپ طائف سے آئے ہیں مایوس لوٹ کر، وہ بھی کافر ہی تھا، مشرک تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ابو طالب بھی تو کفر ہی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، لیکن حضور کی مدد کرتے رہے، آپ کو سہارا دیتے رہے۔ تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو عتبہ در حقیقت ان میں سے شریف النفس لوگوں میں سے تھا، لیکن شریف آدمی کو پھر یہ تانا بھی کھا جاتا ہے بری طرح۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تو کل صبح پھر فیصلہ ہوگا کہ بزدل کون ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پھر اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا۔ یہ اس تانے کا نتیجہ، اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو بھی ساتھ لیا، اپنے بیٹے ولید بن عتبہ، حضرت حذیفہ کا چھوٹا بھائی۔ اب بڑا بھائی حضور کے ساتھ ہے، چھوٹا بھائی یہاں مقابلے میں آیا۔ یہ نکلے جیسے کہ پرانے زمانے میں رواج تھا، مبارزت، چیلنج کیا، آئے کوئی ہمارے مقابلے میں۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے، انہوں نے پوچھا کون ہے آپ لوگ، ڈسکلوز یور آئیڈینٹی۔ انہوں نے بتایا ہم انصار میں سے ہیں۔ کہ نہیں نہیں، تم سے ہم جنگ کرنے آئے ہی نہیں ہیں، ہماری شان سے فروتر ہے کہ ہم یہ کاشتکاروں سے جنگ کریں۔ تانا دیا کہ مدینے کے لوگ تو کاشتکار لوگ ہیں، ہمارے مد مقابل بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قابلے کے ہو۔ حضور نے ان تینوں کو اشارہ کیا واپس آ جاؤ۔ اب حضرت حذیفہ نکلنے لگے باپ کے مقابلے کے لیے، حضور نے روک دیا۔ حضور کی شفقت و رحمت نے اسے گوارا نہ کیا کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں آئے اور بیٹا باپ کے مقابلے میں آئے۔ لیکن پھر بہرحال 3 نکلے، حضرت حمزہ عتبہ کے مد مقابل، حضرت علی اور حضرت حارثہ ابن عبد المطلب۔ آپ یہ بن مطلب، عبد المطلب نہیں، یہ 3 قرشی نکلے۔ ہاں انہوں نے جب بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمارے مقابلہ جو ہے برابر کی چوٹ کا ہے۔ بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ تینوں کو واصل جہنم کیا۔ اگرچہ حضرت حارثہ جو تھے وہ بھی زخمی ہو گئے، تلوار کا وار ان کی ٹانگ پر پڑا، ٹانگ کٹ گئی تو گر گئے، لیکن پھر جس سے مقابلہ ہو رہا تھا حضرت علی نے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ یہ جو ہیں جو زخمی ہو گئے تھے، یہ واپس جاتے ہوئے جبکہ بدر سے جا رہے تھے حضور فتح مند ہو کر مدینے کی طرف، تو درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے سمیت 14 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے، جبکہ 70 قرشی کھیت رہے، واصل جہنم ہوئے۔ اور ان 14 میں سے کوئی بھی نمایاں شخص نہیں تھا بہت بڑا، اور وہ سارے کے سارے چوٹی کے لوگ تھے، تمام سرداران قریش، اور 70 کو قیدی بنا لیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا، یعنی ابو جہل کی بات کو الٹ کر کہ جو اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، واقعی یہ یوم الفرقان ثابت ہو گیا۔ اللہ کی مدد آئی، فرشتے بھی آئے، اس کی تفاصیل میں نہیں جا رہا، وہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ میں صرف اس کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ خیال کہ یہ صرف ڈیفنس کے لیے تھا، یہ بات جو ہے ذہنوں سے نکال دیجئے۔ اس پروسیس آف ریولوشن کے حوالے سے یہ اصل میں ایکٹیو ریزسٹنس کا منطقی نتیجہ، آرم کانفلکٹ، اور اس ایکٹیو ریزسٹنس کو انیشیٹ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابتدا آپ کی طرف سے ہوئی ہے،
آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے، آپ نے ان کا اکنامک بلاکیٹ کیا، آپ نے ان کی پولیٹیکل آئسولیشن کی شکل اختیار کی، جس کے نتیجے میں میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ سانپ بل میں سے نکل آیا۔ سانپ کو مارنا ہو تو کیا کریں گے؟ تو بل میں گھسا ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہے نا، کوئی بین وین بجاتے ہیں کچھ تاکہ وہ کوئی باہر نکل آئے۔ اب پتہ نہیں وہ بین سے کچھ واقعی کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو عام میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ قریش بیٹھے ہوئے تھے مکے میں، اور مکہ حرم ہے، وہاں خوریزی، اگر اللہ کا عذاب آتا کسی اس طرح کا جیسے کہ اس سے پہلی قوموں میں آ چکا تھا تو مکے پر آتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خوریزی ان کی وہاں ہوتی نہیں۔ اس سانپ کو تو نکالنا تھا، اس سانپ کو نکالنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیا، جو ایکٹیو ریزسٹنس کا جو پروسیس شروع کیا، اس کے نتیجے میں وہ 1000 کا لشکر نکل کر جو آیا ہے، وہ گویا کہ سانپ جو ہے وہ اپنے بل سے باہر آ گیا اور میدان بدر میں اس کا سر کچلا گیا۔